الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال ایک دو دفعہ درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. والیوم کھول کے رکھیا جے گڑا لے رہے والیوم کھولو ادا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھو پڑھو الصلاۃ والسلام. واجب الاحترام حاضرین و سامعین معزز و محتشم استاد الحفاظ حافظ و قاری استاد محترم منظور حسین صابر صاحب، مولانا عبد المنان نقشبندی صاحب اور دیگر احباب اہل سنت،
اج دی یہ محفل پاک بسلسلہ شب برات کے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ساڈا بیٹھ کے ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، کیونکہ رات بہت اہم ہے۔ اس رات دی بڑی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس رات کا زیادہ حصہ میں نہیں لواں گا، بہت اختصار کے نال گفتگو کر کے میں گفتگو نو سمیٹاں گا، تاکہ اس رات کے اندر تسی نوافل ادا کرو، تلاوت قرآن مجید پڑھو کرو، اور کوئی درود شریف پڑھو۔ بیٹھیاں بیٹھیاں میں صلاح بنی کہ چلو اج دی رات بڑی اہم رات ہے، اس رات دے فضائل عظمت دے حوالے دے نال محفل پاک کا انعقاد کیتا جائے۔ عزیزان گرامی، بلا تمہید میں تقریر شروع کرنا، جو الفاظ قرآنیہ میں تھوڑے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، قرآن دے 25ویں پارے دی سورہ دخان دی ایک دو آیتاں میں پڑھیاں نے، اس دی اُتے گفتگو کراں گا، اور ان آیات بینات کا تعلق اس رات کے نال ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا حامیم، حروف مقطعات نے، والکتاب المبین، ہمیں قسم ہے روشن کتاب کی۔ سبحان اللہ، واو قسمیہ ہے، ہمیں قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نازل کرتے ہیں مبارک رات میں، ہم مبارک رات میں نازل کرتے ہیں۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت والی چیزیں بانٹ دی جاتی ہیں۔ ترجمہ کسی سماعت فرما لیا ہے اس آیت کی، ان میں وضاحت، اور اس آیت کے اندر اس رات کے کی فضائل نے کی عظمت میں کوشش کراں گا جنی مالک توفیق دیتی بیان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ اتنے رکھے آجے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنا حکم اور اس آیت کے اندر اس رات دا تذکرہ کرنے تو پہلے حامیم فرمایا ہے۔ کی فرمایا ہے؟ حامیم۔ قرآن دے دو لفظ نے، قرآن دے اندر بہت ساریاں سورہ ایسیاں ہیں جنہ دا آغاز حروف مقطعات تو شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، حامیم، بے شمار ایسے صورتیں نے۔
یہ جڑے حروف نے انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں کر سکیا. سبحان اللہ کہہ دیو. انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں کر سکیا. اپنے ذہن دے مطابق اپنے خیال دے مطابق جن نے جو بھی ترجمہ کیتا ہے وہ او دا خیال ہے. او دا خیال ہے, او دی محبت ہے, او دا عشق ہے کہ اے حروف مقطعات دے اندر اے میرے نبی دی شان ہے. انہیں اپنے ذوق دے مطابق, اپنی محبت دے مطابق, اپنے عشق دے مطابق بیان کر دیتے. وگرنہ اے حروف جڑے نے انہاں دا ترجمہ نہ کوئی صحابی کر سکے, نہ تابعی کر سکے, نہ کوئی ولی کر سکے, نہ غوث کر سکے, نہ ابدال کر سکے, نہ مفتی, قاضی, عالم, فاضل کوئی ادا ترجمہ نہیں کر سکیا. بلکہ یار غار نو بھی نہیں پتا کہ کی راز نے, بلکہ یار غار نو بھی نہیں پتا اے کی راز نے. اور توجہ رکھیا جے, ایتھے ہی گل ختم نہیں. جبریل قرآن لے کے آنا لائے, کلا قرآن ہی نہیں لے کے آیا, 1,24,000 انبیاء کرام کی بارگاہ کے اندر آیا ہے, صحیفے لے کے آیا ہے, الہامی کتابہ لے کے آیا ہے, تورات لے کے آنا لا جبریل ہے, انجیل لے کے آنا لا جبریل ہے, تورات لے کے آنا لا جبریل ہے, صحائف لے کے آنا لا جبریل ہے, اور اسی طرح قرآن لے کے آنا لا جبریل ہے. جبریل بھی نہیں جانتا ایک کی اللہ فرماتا ہے پیا. جبریل نو بھی نہیں پتا ہے اللہ کی فرماتا ہے پیا. ایسے اے مقام قرآن دے اندر ہیں. بلکہ حدیث چاہتا ہے جبریل قرآن لے کے آیا, جبریل امین آ کے عرض کر دے سونے وضوحا دے چہرے والے حامین دے اللہ والے اے سونے یاسین دے سیرا والے اللہ رب العالمین خالق کائنات فرماتا ہے الف لام فرماتا ہے الف لام میم. حضور فرماتے ہیں عالم تو جبریل میں جاننا, جبریل میں جاننا. جبریل عرض کر دے سونے وضوحا دے چہرے والے اللہ فرماتا ہے یاسین. حضور نے فرمایا جبریل گل مک گئی ہے, سونے مک گئی ہے. فرمایا علم تو میں جاننا کی آنا ہے, میں جاننا. جبریل عرض کرتا ہے سونے وضوحا دے چہرے والے اللہ فرماتا ہے حامین. جبریل پڑھ دیتا ہے, جبریل نو نہیں پتا کی ہے. حضور فرماندے نے عالم تو میں جاننا, میں جاننا. 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش جنہ دے کول جبریل قاصد اللہ دا بن کے آندا رہا ہے, اللہ دا قاصد بن کے آندا رہا ہے. آدم دے کول وحی لے کے آنا رہا جبریل, جناب موسیٰ دے کول وحی لے کے آنا رہا جبریل, جناب ادریس دے کول آنا رہا جبریل, جناب کلیم دے کول آنا رہا جبریل, جناب خلیل دے کول آنا رہا جبریل. اے صحائف لے کے آنا رہا, الہامی کتابہ لے کے آنا لا, قرآن لے کے آنا لا. یا رسول اللہ جو اللہ فرماندہ رہے نبیاں نو میں پیش کرتا رہا وہ کلام مینوں پتہ سی اللہ کی فرماندہ ہے. اے جڑا تواڈے کول کلام لے کے آیا میں نہیں جاندا ہے کی ہے, سبحان اللہ, میں نہیں جاندا ہے کی ہے. جبریل میرے تے رب دا راز ہے, سبحان اللہ, میرے تے رب دا راز ہے. یہ اللہ دا فضل ہے نا, نبیاں چوں اللہ جنوں چاہے
چوکھا مقام عطا فرما دیندا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، پڑھو قرآن، فرمایا رسولاں دی جماعت بعض نو بعض دے اوتے فضیلت دیتی ہے۔ کسے نو اپنا کلیم بنایا ہے، کسے نو اپنا خلیل بنایا ہے، کسے نو اپنا زبی بنایا ہے۔ اے مقام اللہ عطا کیتے نے۔ کسے دے نال گلاں کیتیاں نے کھوج بلا کے، یوسف علیہ السلام نو کھوج نہیں بلایا۔ کسے نال گلاں کیتیاں نے مچھلی دے پیٹ کے اندر بلا کے، کسے نال گلاں کیتیاں نے کوہ طور تے بلا کے۔ اے عظمت تیرے تے میرے پیارے حبیب دی ہے، جنوں عرشاں تے بلا کے گلاں کیتیاں نے، سبحان اللہ، عرشاں تے صد کے گلاں کیتیاں نے۔ اے تیرے تے میرے نبی دا مقام ہے، اے تیرے تے میرے آقا دا مقام ہے۔ فرمایا انہاں دیاں شاناں برال برائے، پر سونا تو میرا محبوب ہے، انہاں نو معراج کراواں گا، کوئی کھوہ کے اندر آئے گا میرے نال کلیاں گلاں کرے گا، مچھلی دے پیٹ اندر آئے گا میرے نال کلیاں گلاں کرے گا، کوہ طور کے آئے گا میرے نال کلیاں گلاں کرے گا۔ سونا 70,000 فرشتیاں دی جماعت بھیج کے معراج دا دلہا بنا کے عرشاں تے بلا کے اوہا الی عبدہ ما اوہا، میں گلا او کراں گا جدا راز میں جاننا یا سونا تو جاننا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی، اوہا الی عبدہ ما اوہا، پھر وہی کی جو بھی کی۔ بھئی یہی معنی بنتا ہے نا، پھر وہی کی جو بھی کی۔ یار دی یار نہ گل لے جیڑی بھی کیتی، سبحان اللہ، جیڑی بھی کیتی ہے او یار جان دے، او دا خدا جان دے، جا کملی والا مصطفیٰ جان دے، تیجا کوئی نہیں جیڑا اس راز کو پردہ اٹھاوے۔ اللہ نے قرآن اندر ایو جی سورتاں بھی ہیں، اللہ نے اپنے راز دے پردے دے اندر گفتگو فرما کے پھر اگے ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے طرح ہی اس آیت دے اندر پہلے پردہ راز حامیم، مینوں نہیں پتا ਇਹਦਾ ترجمہ کی ہے، میں قاصر ہاں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ 1400 سال ہو گئے نے کوئی بھی نہیں کر سکیا۔ ہاں اپنے ذہن دے مطابق، علم دے مطابق، جنی وہ دی علم کیپیسٹی ہے وہ دے مطابق وہ نشانہ بیان کیلیا نے، عظمتہ بیان کیلیا نے، حتمی کوئی نہیں کہہ سکیا کہ دا معنی آئے۔ اللہ نے اس پردے دے اندر ذکر فرمایا، پھر اگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکتاب المبین، سانو قسم میں روشن کتاب دی۔ سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تقریر ہوئی جے ہون شروع تو جنوں بیا جے، ہم نازل کرتے ہیں مبارک رات میں، ہم نازل کرتے ہیں مبارک رات میں۔ یہ فرمایا ہم نازل کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کیا نازل کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا ہم کیا نازل کرتے ہیں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم مبارک رات میں نازل کرتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر قرآن کا 30واں پارہ سورہ قدر میں ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم لیلۃ القدر کی رات کو نازل کرتے ہیں۔ ادھر فرمایا مبارک رات میں نازل کرتے ہیں، ادھر کہا قدر کی رات کو نازل کرتے ہیں۔ مالک کیا نازل کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا، اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے۔ ہم مبارک رات میں نازل کرتے ہیں، قدر والی رات میں نازل کرتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے، تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے۔ ہم قدر کی رات کو نازل کرتے ہیں، مبارک رات کو نازل کرتے ہیں، کیا نازل کرتے ہیں، جیسی کا نہیں فرمایا
محدثین نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، تو پتہ چلا جس رات میں قرآن آئے، جس رات میں قرآن آئے، اللہ فرماتا ہے وہ مبارک رات ہے، وہ برکت والی رات ہے، وہ قدر والی رات ہے، وہ برکت والی رات ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ قدر والی رات ہے، وہ برکت والی رات ہے۔ یارو جس رات میں قرآن آئے، اللہ اس رات کو برکت والی کہتا ہے، قدر والی کہتا ہے، اور جس رات میں قرآن والا آئے، سبحان اللہ، مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ جس رات میں قرآن آئے، اللہ فرماتا ہے برکت والی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ جس رات میں قرآن والا آئے اس رات کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ بھی اعزاز اہل سنت کو حاصل ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی بھی قدر کرتے ہیں، لیلۃ مبارکہ کی بھی قدر کرتے ہیں، اور ہم میلاد والی رات کی بھی قدر کرتے ہیں۔ جس چیز سے میرے مصطفیٰ کو نسبت ہو گئی ہے، سنی قدر بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سنی قدر بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نازل کرتے ہیں قدر کی رات کو، اور تم کیا جانو، تمہارے ادراک سے، فہم سے، عقل سے اونچا معاملہ ہے۔ قدر کی رات کیا ہے؟ قرآن نے کہا نازل کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کیا نازل کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا اس نازل کرنے سے مراد، اوئے تہاڈی آواز نہ آوے ہن، اس نازل کرنے سے مراد قرآن ہے۔ تو یارو یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے، قرآن ایک رات میں نازل تو نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں جس پوائنٹ پہ آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، اصل میں ڈرائیور پورا چست تے سواریاں سست نے، سواریاں سو جان ڈرائیور بھی سو جاتا ہے، پھر 72 دیاں 72 سو جاندی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نبی، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی یا نبی۔ اج پتہ نہیں تسی کیوں ٹلے ہو، اتھے جیڑا بھی مولوی پڑھ کے گیا ہے نا، جنوں بھی میں سدیا ہے، انہیں جا کے مبارک دیتی ہے بھی تیرے پنڈ والے سنن دا پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یارو قرآن ایک رات میں نازل نہیں ہوا، قرآن کے نزول کی مدت ایک رات نہیں، یہ اتے تمام امت دا اتفاق ہے۔ ہاں کچھ کتاباں ہیں الہامی ایک رات چ بھی آئیاں نے، ایک وقت چ بھی آئیاں نے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے بلایا کوہ طور دے اتے، پیارے موسیٰ کوہ طور دے اتے آؤ، پھٹیاں دے اتے لکھیا سی، پھٹیاں دے اتے کلام لکھیا سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے تورات عطا کر دیتی، فرمایا اے پوری الہامی کتاب ہے، میرا کلام ہے، تیری امت واسطے قوانین نے، اے لے جاؤ جا کے اپنی امت نو سنا دیو، سبحان اللہ۔ جا کے اپنی امت نو پیش کر دیو۔ کتاب ایک باری بھی آئی ہے، صحیفے ایک باری بھی آئے نے، پر قرآن ایک باری نازل نہیں ہویا۔ قرآن دی نزول دی مدت 23 سال ہے، 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کی سی؟ اللہ دسنا چاہتا ہے قرآن ہے کی، سبحان اللہ۔ قرآن ہے کی، اللہ دسنا چاہتا ہے قرآن ہے کی۔ میرے محبوب دی کو ادائے اللہ نے قرآن بنا دیتا، محبوب چلے نے اللہ نے قرآن بنا دیتا۔ میں تھے آیتہ پڑھا، گھنٹہ پورا قرآن دی آیتہ میں پڑھ سکنا، اس تو زیادہ بھی پڑھ سکنا، میں جو بیان کرنا ہے وہ رہ جائے گا۔ حضور دی عظمت تے مکن والی نہیں، نہ بیان کر سکیا نہ کسی کو ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تیل لایا ہے نا تو اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے، والتین والزیتون،
سبحان اللہ جڑے شہر چورے نے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، اے ہی نہیں کتے فرمایا وہ امرنا سونا تیری جان دی قسم۔ سبحان اللہ قرآن کچھ مصطفیٰ دیاں آداماں دا نام ہے، کچھ مصطفیٰ دے فرمان دا نام ہے۔ قرآن حضور فرماندے رہے قرآن بنتا رہا، حضور کلام کرتے رہے قرآن بنتا رہا، حضور عذاب کوئی عادات حضور نے کی ہے قرآن بن گیا ہے، غلاماں نو کسی چیز کی ضرورت پئی ہے قرآن بن گیا ہے، اس سے طرح ہی جویں جویں غلاماں نو ضرورت پیندی رہی قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور قرآن ایک رات میں نہیں آیا، اور قرآن میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان کے مہینہ میں، تو پورا مہینہ میں بھی قرآن نہیں آیا، قرآن پورا مہینہ میں بھی نہیں آیا، قرآن کی مدت 23 برس ہے۔ اب آگے چلیے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، ہیبت کیا ہے، پاور کیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے قرآن میں نازل کردہ پہاڑاں دے اتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، سبحان اللہ اگر اے قرآن میں پہاڑاں دے اتے نازل کردہ خشیت الہی دے نال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، یا اللہ اے قرآن کتھے نازل کیتا ہے؟ فرمایا انزلہ علیک، سونا تیرے تے نازل کیتا ہے، سونا اپنے حبیب دے سونے میں تیرے تے نازل کیتا ہے، اپنے یار تے نازل کیتا ہے، اپنے حبیب تے نازل کیتا ہے۔ یا اللہ محبوب کا دماغ بھی ہے، محبوب کی آنکھاں بھی نے، چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، سینہ بھی ہے۔ یا اللہ قرآن کتھے نازل کیتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے آواز دی، عرشوں سے آواز آتی ہے نزلہ علی قلبک، اے حبیب ہم نے قرآن تیرے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ تو یارو رکیے گا ایک منٹ، میں جس نتیجہ پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، قرآن نازل ہوا ہے قلب مصطفیٰ پر، وہی قرآن نازل ہو۔ اگر پہاڑوں پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ پاش پاش ہو جائیں، لیکن یہ نازل کہاں ہو رہا ہے؟ قلب مصطفیٰ پر، قلب مصطفیٰ پر۔ پھر مننا پائے گا جدا دل نہ مضبوط ہے، نہ دماغ نہ کچا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ اے جی حضور ساڈے ورگے ہن بھول گئے، ساڈے ورگے ہن، اوے تیرے ورگے ہوندے، اوے جدا سینہ نہ مضبوط ہے اس نبی دا اپنا مقام کی ہوئے گا۔ اس رات کا تعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کے نزول سے بھی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، فرمایا ہم نازل کرتے ہیں برکت والی رات میں۔ بعض مفسرین فرماندے نے کہ اس رات تو مراد اللہ دی نزول رحمت ہے، اور اس آیت تو مراد شعبان دی 15ویں رات ہے، سبحان اللہ اج والی رات، کہ اللہ تعالی بندے دے قریب ہو جاندہ ہے، ندا دیندہ ہے، بلکہ حدیث چاہتا ہے کہ اللہ اپنے شان دلائے پہلے اسمان سے ندا دیندہ ہے، بندیا جو اج منگے گا میں عطا کر دیا گا۔ سبحان اللہ ہے کوئی بخشش منگن والا؟ ہے کوئی رزق منگن والا؟ دولت منگن والا؟ بیمار صحت منگن والا؟ آج جو جو منگتے رہو گے میں خدا عطا کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ اس رات دا تعلق اس آیت نالے، اس آیت دا تعلق اس رات دے نالے، اس رات دے نالے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں نو معاف کرن دے بہانے تلاش کر دی دی رحمت۔ سبحان اللہ تے اللہ کنا غفور الرحیم ہے، اللہ کنا غفور الرحیم ہے، کنا عظمتاں دا مالک ہے کہ بندہ 1000 نہیں کروڑ مرتبہ بھی گناہ کر کے دی بارگاہ چ جاوے تے توبہ کرے تے مالک توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ
دنیا دے اتنے بڑے بڑے ظالم آئے نے، دو چار ایو جے بھی ظالم آئے نے جنہوں نے دنیا جان دی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، اے او کمینے نے جنہاں خدائی دعویٰ کیتا ہے، اے او نے جنہاں خدائی دعویٰ کیتا ہے، اپنے آپ کو رب آکھیا ہے، سجدہ کروایا ہے۔ جدوں فرعون دے مرن دا ویلا آیا تے دریا چ ہویا غرق۔ ایک گل حضور نو جبریل دس دینے پہ، حدیث دے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین عرض کردے نے سونیا ودوہا دے جڑے والیا، حامیم دے اللہ والیا، یاسین دی نشانی والیا، سونیا محبوبہ جدوں فرعون دا ویلا آیا ہے، جدوں اودے مرن دا ویلا آیا ہے، دریا دے اندر غرق ہون دا ویلا آیا ہے، یاد سونیا حبیبہ میں اودے منہ دے اندر گارا تردا رہیا۔ چاچو جی آ موبائل چھڈ کے دی مڈ کھولو، گڑا لئی جان ڈیا، مڈ کھولو دی۔ جبریل آندے نے میں دے منہ چ گارا تردا رہیا۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جبریل تو دے منہ چ گارا کیوں توندا سے؟ سبحان اللہ۔ کیوں گارا ٹھوس رہا سے دے منہ چ؟ سونا مینوں پتہ سی یہ مرن لگا ہے، سبحان اللہ۔ انہیں بڑے ظلم کیتے نے، خدا دا شریک بھی بنیا رہا ہے، آخری ساہ ویلے بھی انہیں توبہ کر لئی نا انہیں معاف کر دینا ہے، سبحان اللہ۔ انہیں معاف کر لینا ہے۔ کر دینا ہے۔ اے دے ظلم انہیں نے، میں نہیں چاہتا کہ یہ تو معافی ملے، اپنے ظلمہ نالی قبر چ جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنا غفور رحیم ہے۔ نزہت المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ایک بندہ ہر سال حج واسطے جائے، احرام بننے کشبول آئے، نائے، احرام بن کے تلبیہ پڑھ جائے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے تلبیہ پڑھ جائے، یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، ہاتھ پہ کیفی کے اندر آواز ہوتی ہے لا لبیکا، تو حاضر نہیں کہ نہ تیری حاضری کو میں منے ہے۔ سبحان اللہ۔ چوکھی بری انج ہویا نا، کئی سال گزر گئے، زمانہ گزر گیا، ایک نوجوان اس بابے دے کول کھڑا سی، آندا بابا جی ہر سال ہوندے ہو احرام باندھدے ہو، کعبے دے کول کھلو کے لبیک لبیک تلبیہ دی صدا بلند کر دے ہو، اے جڑی آواز ہوندی ہے تسی بھی سن دے ہو؟ سبحان پترا کئی سال ہو گئے نے مینوں بھی سن دیا، میں بھی سننا، تے بابا جی پھر چھڑ دیو نہ آیا کرو جدو اللہ قبول ہی نہیں کردا۔ سبحان اللہ۔ بابے جڑا جواب دیتا نا سن کے ایمان تازہ کرو۔ بابا دے پترا چھڑ دیوا نہ آیا پر گل لے کے تو بغیر دوسرے کا شریک کوئی نہیں جنہیں بوئے تے چلا جاوا۔ فرمایا دا کوئی اور شریک ہوندا او دے بوئے تے ٹر جاندا، گل بن جاندی ہے، دا شریک ہی کوئی نہیں تے بوا تے ایک ہی ہے نا، اگر اے دا شریک ہوندا میں اور بوئے تے ٹر جاندا، گل بن جاندی، اے دا شریک کوئی نہیں۔ میں ترلا مار دے ہی رہنا ہے، کدی تے کرم کرے گا نا، سبحان اللہ۔ کدی تے کرم کرے گا نا۔ انی گل ہوئی نا، اللہ نے فرمایا فرشتو قد استحییت عبدی ولیس لہ غیری، فرشتیوں مینوں اپنے بندے تو حیا آندی ہے، یا اللہ کیڑی گل دی؟ فرمایا فلیس لہ غیری، میرے تو بغیر کیڑا بوا ہے جدے بوئے تے جا کے منگے، میرے تو بغیر کیڑا بوا ہے جدے تے جا کے اے مانگ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، میرے تو بغیر کیڑا بوا ہے جدے تے جا کے منگے تینوں مل جائے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، پنڈاں تھاواں تے نا مسجداں پرانیاں تو چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں ہوندیاں سن، ساڈی مسجد بھی چھوٹی جی دیوار ہوندی سی، پتہ ہے سانوں کل دیاں گلاں، وہ بندے ایویں ٹرے جاندے، منڈے بھی کندھ ٹپ جاندے ہن،
ادھی رات دا ویلا تو کسی چور نے چوری کی، تہجد دا ویلا 2-3 دا ٹائم، انہیں چوری کی، سن لائی، دوڑیا، کتا پونکیا۔ پنڈا چ لوگوں نے کتے رکھے ہوندے ہیں، پنڈا والے ہی اسی جاننے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس گل کا۔ رات نو کوئی بھی بندہ انج ٹرے پھرے تو کتا پونکتا ہے، کتے پونکتے ہیں انہوں ویکھ کے، کتا پونکیا، گھر والوں کو پتہ لگ گیا، سن لگ گئی ہے چور چور، دوڑو دوڑو، نس پے بندے، چور نس پیا۔ ہوں بندے پیچھے پیچھے، چور اگے اگے۔ مسیت کے کولوں دی لنگھن لگا نا، دل چ خیال آیا کہ یہ واہ تے مگر اپڑ پئی، یہ نہ رل جانا ہے، پھڑ لینا ہے، لاہ ہو جانی ہے، پھر انہیں لتر بھی مارنے نے، تو پتہ نہیں کی سزا دین گی، جہاں نہیں ہوئی چوریاں بھی گل پین گیا۔ انہیں گٹھڑی ہے جی سائڈ تے سٹی، مسیت کی کندھ ٹپی، جا کے نماز نیت لئی، سبحان اللہ، انہیں جا کے نماز، باہر نے بھی مگر کندھ ٹپی آ گئے، کچھ سیانے بندے بھی، کچھ جوان بھی، وہ تھن سی سیانے ہی کپڑے پائے سی، چاندنی رات ہے، اے چورے، پڑھ لو انہوں، اے چورے۔ اینی گل ہوئی نا، ایک بابا آندا بندے دے پوت بنو، تانوں پتہ نہیں صوفی ہونی، تہجد دی نماز پڑھتے ہیں پے۔ سبحان اللہ، اینی گل ہوئی، بندے شرمندے جو ہو کے پچھاں مڑ پے۔ انہیں جھوٹھی مٹھی انج نیتی سی نا، نماز نہ وضو نہ گل نہ بات، چوری کردا آیا، انج لگے بندیاں تو چونڈ چھٹے، سبحان اللہ، بندیاں تو چونڈ چھٹ جائے جڑی مگر وار لگی ہے۔ اینی گل ہوئی نا تے گڑ گڑا کے رو پیا، یا اللہ تو ایڈا کریم ہے، جھوٹا موٹا تیری بارگاہ کھلو جائیے چھڈ دینا ہے، سبحان اللہ، ہیں جھوٹا ہی کھلو جائیے تیری بارگاہ تے چھڈ دینا ہے۔ اے جڑا سچا دل لے کے تیری بارگاہ جاوے اودا کی مقام ہوئے گا؟ سبحان اللہ، جھوٹا ہی آ جائے تم ہی چھڈ دینا ہے، تو کوئی اندروں صاف ہو کے آ جائے تو پھر کی مقام ہوئے گا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چیز یہ کہ او دی رحمت، اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جی۔ علامہ عبد الرحمن صفوری نزہۃ المجالس کے اندر ایک روایت نقل فرماندے نے، اج دی رات شب برات دی رات دی فضیلت دے اندر، اور شب برات نو برات کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ برات عربی دا لفظ ہے، یہ دا معنی ہوندہ ہے بری کرنا، چھڈ دینا۔ سبحان اللہ، یہ دا معنی ہوندہ ہے بری کرنا، چھڈ دینا۔ اللہ اج دی رات بکثرت اپنے بندیاں تے کرم کرنا ہے، تے جنہاں دی جہنم واجب ہو گئی ہوندی انہاں نوں جنتاں عطا کر دیندا ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، دیکھا ایک سفید رنگ دا بڑا ہی پیارا پتھر ہے، پتھر بڑا پیارا لگا، اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام رک گئے، رک کے پتھر نوں تکن لگ پئے، ویکھن لگ پئے، تک دے رہے ویندے رہے، تھوڑی دیر گزری تے پتھر شک ہویا، پھٹ گیا۔ پتھر پھٹیا وچوں بڑا نورانی چہرے والا ایک ضعیف العمر بابا نکلیا، وہ دے ہاتھ دے اندر سبز رنگ دی چھڑی ہے، سجے ہاتھ دے اندر انگوراں دا گوشہ کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا جی کنیاں سالاں تو اس پتھر دے اندر اللہ دی عبادت کر دیو پے؟ وہ بابا آندا ہے میں 450 سال ہو گیا ہے اس پتھر دے اندر اللہ دی عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اس بابے دا حال تکیا تے متعجب ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری دنیا تے ایدوں ود تے کوئی مقام والا نیک بندہ نہیں ہونا سبحان اللہ، کہ جنوں 450 سال ہو گیا ہے اس پتھر دے اندر تیری عبادت کرتا ہے، تو اینو روزی دے رہا ہے، اے روزی کھا رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے عیسیٰ ایک میرے آخری نبی دی امت ہوئے گی، میں انہوں یہ مقام دیواں گا، اور پوری زندگی جتنے بھی گناہگار ہون ایک رات ایسی دے دیا گا، 15 شبان دی رات ہوئے گی، جیڑا میری بارگاہ کے اندر آ کے 2 نفل پڑھ کے
مقام ہے تیرا، اے امتی دا مقام ہے، اے امتی دا مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کر دے نے یا اللہ کاش میں بھی تیرے محبوب دا غلام تے امتی ہوتا سبحان اللہ کہ ایک رات کے اندر مقام ہے، اے حضور دی امت نو اعزاز حاصل ہے۔ سبحان اللہ ہاں جی، اے حضور دی امت نو تواڈے واسطے میرے واسطے گناہگاراں واسطے حضور بڑا روئے نے، اور حدیث دے اندر آندا ہے کہ روزانہ حضور دی قبر مبارک دے اندر امت دے اعمال پیش کیتے جاندے نے، امت دے اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ جدوں نیک اعمال پیش کیتے جاندے نے تے حضور ویکھ کے متبسم ہو جاندے نے، خوش ہو جاندے نے۔ جدوں بعد اعمال امت دے پیش کیتے جاندے نے حضور رنجیدہ ہو جاندے نے۔ او نبی جڑا ساری عمر تیرے غم چ رویا ہے، مزار دے اندر تے حضور نو رنجیدہ نہ کر۔ سبحان اللہ او جی پڑھ کے توبہ کر لینی ہے، سویرے کر لینی، قبرستان بھرے پے نے، اللہ مہلت ہی نہیں دیتی، مہلت ہی نہیں دیتی۔ ایک اور بیماری بڑی وڈی ہے سانو، اسی فی سبیل اللہ گناہگار ہوندے رہنے، فی سبیل اللہ، کوئی سانو کام نہ ہوئے دنیا جان دا ویلے، یا عمران خان دے گلے کران گے یا نواز شریف دے کران گے، نہ سانو او جاندا ہے نہ او جاندا ہے۔ حافظ صاحب جی، نہ عمران خان جاندا ہے نہ چاچا نواز شریف جاندا ہے، نہ چاچا زرداری سانو جاندا، کوئی ہے جہاں زرداری نہ تعلق ڈائریکٹ ہوئے عمران خان کوئی ہے تہاڈے چوں؟ لڑ لڑ کے مر جانے، ایک دوجے نوں گالاں کڈ دے، او چنگا نہیں، او نہیں چنگا، او چنگا، او نہیں چنگا، جاندا سانو کوئی بھی نہیں انہاں چوں۔ ایک واری درود پڑھ، حضور جان دے بھی نے پہچان دے بھی نے۔ ہاں جی، ایک واری درود شریف پڑھ، حضور جان دے بھی نے پہچان دے بھی نے۔ اے گلے کرے کی لبدا ہے؟ گناہگار ہوندے ہو، جدا گلا کر دے ہو نہ پئے انہوں اپنی نیکیاں دے رہے ہو، تے جڈے خوش قسمت اسی مولوی ہاں نا، توبہ توبہ دنیا دے بندہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ ہر بندے نو کام ہی ہے مولوی دا گلا، تے پھر جڈا خوش قسمت ایس پنڈ چ میں ہاں ایڈا بھی شالا کوئی نہ ہوئے۔ سبحان اللہ ڈیریاں تے چولہیاں تے میریاں گلاں میں بڑا راضی ہونا، اللہ تینوں اور توفیق دے وے۔ سبحان اللہ کری آ بھائی، جیڑا کوئی ایک ادھا نیک عمل کیتا ہی چلو میں تو بڑا گناہگار ہوں، وہی صحیح میرے پلے۔ سبحان اللہ ہاں جی، سانو کوئی کام نہ ہوئے سی یہ کرنے آ، اوے ایک باری درود پڑھ، حضور جان دے نے فلاں دا پتر فلاں جگہ بیٹھ کے میرے تے درود پڑھدا پیا، سلام پڑھدا پیا۔ درود ایک باری پڑھے گا رحمتاں کنیاں ہون گیاں؟ 10۔ ایک درود تے رحمتاں کنیاں؟ ایک رحمت نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اللہ دی کڈی وڈی ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ اللہ دی ایک رحمت کتنی بڑی ہے، جنہیں تے دا ہو جان تے درود ایک پڑھے۔ تے درود اے بھی نہیں کہ درود تاج پڑھے، درود اے بھی نہیں کہ دلائل الخیرات شریف ساری پڑھے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل درود ہے۔ اتنا درود شریف پڑھو، 10 رحمتہ نازل، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، تے سرکار بھی راضی۔ او سرکار ہر جگہ اپنی امت دی فکر لے کے، اور حضور دا صدقہ سامنے راتاں ملیاں ہیں، شب برات دی رات، لیلۃ القدر دی رات، یہ مغفرت دیاں راتاں ہیں، اللہ کو کچھ منگن دیاں راتاں نے۔ حضور نے تے اینا کرم فرمایا ہے غلاماں دے اوپر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اسی کتھے تلاش کران گے؟ فرمایا جتھے نیکیاں دے بدیاں تولنیاں ہون آ جایا جے، جیڑا میرا غلام نیکیاں چ مٹھا ہویا میں پلڑا بھاری کر دیاں گا۔ یا رسول اللہ جی اوتھے بھی نہ ملے، فرمایا حوض کوثر تے آ جایا جے، غلام ترے آئے ہون گے میں کوثر دا جام پلاندا ہواں گا۔ تے یا رسول اللہ جی اوتھے بھی نہ ملے، فرمایا پل صراط تے آ جایا جے، میں غلاماں نو کتے ڈگن تے نہیں نہ دینا، سبحان اللہ میں غلاماں دی کتے کانڈ تے نہیں نہ لگن دینی۔ تسی بڑے ٹلے ہو، جے میں شعراں والی تقریر نہیں تانوں سنائی،
ہاں جی تے میرا دل بھی کوئی نہیں سی تمہیں شعر سنان تے آئی سی میری دیسی دیسی گلاں تسی سمجھو اوتھے بھی نہ ملے فرمایا پھر معاشر دے میدان چ میں سر سجدے چ رکھ کے تواڈے مالک دے کولوں تہاڈی بخشش منگدا ہواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حسین کی ہویا یا حسین ٹھیک ہو گیا پورا نعرہ آمدہ ہو بھی تو ماریا کرو چل ٹھیک ہے میں بعد چ مار لیں میں ساری رات سنا گا بہ جا اتنے بیٹھ کے سنائی مینوں کوڑو کمڑی نہ وایا کرو فرمایا معاشر دے میدان دے اندر بخشش دی دعا منگدا ہوواں گا چلو ایک شعر آئی گیا سنا دینے ہیں گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اے گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے شاعر بولے تو نے کیا سارے سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں او زلفیں جنہی اللہ قرآن دے اندر ذکر فرما دے قسمہ ذکر فرما دے واللیل اذا یغشا گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے سارے کہہ لو گنہگار جو محشر میں فریاد آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں گنہگار کی بخشش کا اسرار کریں گے گنہگار کی بخشش کا اسرار کریں گے اللہ رب العالمین خالق کائنات فرمائے گا اے سونے گھبرانا ڈولنا اے جہنم جہنم کے اندر آگ دے شولے آسمانے والا تک گلا کر دے سونے تیرے غلامہ واسطے نہیں سونے تیرے غلامہ واسطے تمہیں جنت اور جنت کے اندر حور و غلمان یہ سارے تیرے غلامہ واسطے بنائے نے ڈالا دے دوزخ کیوں بنائی ہو اے لفتر پروگرام کیوں بنایا ہے فرمایا میرا کہرو غضب تیرے ہی دشمن کے لیے ہے میرا کہرو غضب تیرے ہی دشمن کے لیے ہے سونے لتر پروگرام جڑے نا انہاں چوڑا واسطے جڑے آندے رہنے ہیں نہیں میں دے نبی کو جایا جڑے آندے رہنے نبی نو دیوار کے پیچھے دا علم نہیں جڑے بک بک کرتے رہنے نبی دا خیال نماز کے اندر آ جائے بیعت دے گدے تو برائے جڑے بک بک کرتے رہنے کہ نبی
اے حضور دے چاہن والوں واسطے اللہ نے ساریاں رحمتاں برکتاں رکھیاں نے سونیا سارے انعام تیرے غلاماں واسطے نے۔ علامہ عبدالرحمن سفوری فرماتے ہیں کہ اج دی رات جڑا 2 نفل پڑھے، نزہۃ المجالس میں علامہ عبدالرحمن سفوری نے نقل فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھے اور الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فیض اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور علامہ صاحب کے لکھ دینے کہ 80 سال تک اللہ تعالیٰ نے صغیرہ پھر بھی گناہ نہیں لکھے گا۔ اس رات کے اندر بے شمار برکتاں رحمتاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں کے برکتاں تے رحمتاں اور اینا برکتاں تے رحمتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ مغفرت ہمیشہ ہی مغفرت کی طلب کر رہی ہے تو مغفرت دی طلب دے اندر ہی اس دنیا تو جائیے کہ اللہ دے پیارے نبی دے غلامی دے اندر اس دنیا تو جانا نصیب ہوئے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔